تو یہ جو شروع کے 3 زمانے، یہ سب سے بہترین زمانے ان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حوالے سے اس زمانے کو اور اس زمانے کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں، اور انہی زمانوں کو ہی اپنا کرائٹیریا بنائیں۔ تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اللہ پاک جو ہمیں بنانے والا، ہمارا خالق، مالک، رازق، خود فرما رہے انسان خسارے میں اور ضرور خسارے میں ہے۔ اس کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے، جیسے ابھی ہم نے عصر ادا کی، عصر کا وقت زور ختم ہوتے ہی شروع ہوا، جس طرح عصر کا وقت دن کا اختتامی وقت ہے، اس وقت کام کاج کرنے والے، بازار میں دکانیں چلانے والے اپنی دکانیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ وقت قریب آ جاتا کہ جس نے دن بھر کچھ نہیں کمایا، جلد ہی وہ اپنے گھر پہنچے گا، اس کے بال بچے، اہل و عیال اس کے گرد جمع ہوں گے، پیسوں اور کھانے کا مطالبہ کریں گے، تب اسے شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ ایسے ہی اے انسان، دنیا اپنے عصر کے وقت پر ہے، قیامت قریب آ رہی، آخری وقت ہے، جلدی موت اپنا جال بچھا دے گی، تیری روح نکالی جائے گی، تجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ آہ وہ نادان جو غفلت میں دن رات گزارتا چلا جا رہا ہے، وہ کتنے خسارے میں ہے، کتنے نقصان میں ہے۔ ہاں جلد، بہت جلد حشر برپا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ہمیں رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا، پھر ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کمایا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا حق ادا کیا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ واقعی سچی بات ہے، انسان خسارے میں ہے، سخت خسارے میں ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی دوسری آیت کا معنی یہ میں نے برف بیچنے والے سے سیکھا ہے۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ اب برف بیچنے والا، اس کے تو برف کو خریدے نہ خریدے اس کی پگھل رہی ہے، کوئی نہیں خریدے گا، پگھل کے ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو برف پگھل رہی ہے، اور انسان کی زندگی کے لمحات بھی برف کی طرح یہ پگھل رہے ہیں، اچھے کام کریں تو بھی گزر رہے ہیں، برے کریں تو بھی گزر رہے ہیں، کچھ نہ کریں تو بھی گزر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب انسان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس میں نیکی نہ کمائے وہ سخت نقصان میں ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یقین مانی ہماری یہ زندگی، ہماری ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ نقصان لاکھوں کروڑوں کا ہو جائے واپس آ سکتا ہے، لیکن جو لمحہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا، جو سانس گزر گئی وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور داتا علی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ دنیا کی ایک سانس، دنیا میں ایک سانس لینا آخرت کے 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ یہاں کی ایک سانس اتنی قیمتی ہے، غور فرمائیے ہماری ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہی بات ایک دوسرے انداز میں سمجھائی ہے، فرماتے تصور باندھو ایک شخص 1000 سال زندہ رہا، اس نے یہ 1000 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی، اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے، ایک لمحے کے بعد اسے موت آ جائے گی۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں یعنی نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس ایک توبہ سے اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائے، اور وہ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ کتنا قیمتی ہے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے۔ جب ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے تو اگر آدمی ساری زندگی نیکیوں میں گزارے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے، تو کیسے کیسے انعامات نصیب ہوں گے۔ ایک لمحے میں جنت میں درخت لگ سکتا ہے، سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت، الحمدللہ کہیں جنت میں درخت، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو ہمارا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ زبان کو ذرا سی حرکت دیں، ایک سیکنڈ میں جنت میں درخت لگا سکتے ہیں۔
تو یہ ہمارے یہاں 1 سیکنڈ کی قیمت ہے. ہمارے یہ قیمتی سیکنڈز، منٹ، گھنٹے گزرتے چلے جا رہے ہیں. وقت ایک ندی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، دوڑنے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے. یعنی اے انسان، ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے. غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. گھڑی جو لگی ہوتی ہے اس کی ٹک ٹک، یہ اس کی ٹک ٹک ہمیں میسج دے رہی ہوتی ہے. گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی. قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہر لمحہ گھٹ رہی ہے، ہر لمحہ عمر گھٹ رہی ہے. اب غور کیجئے، جس کا اتنا قیمتی اثاثہ، جس کے ذریعے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کمائی جا سکتی ہیں، وہ اثاثہ کم ہو رہا ہے اور وہ اس اثاثے کی قدر بھی نہیں کر پا رہا. اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہوگا؟ یقیناً جو اپنے وقت کی قدر نہیں پہچانتا وہ سخت خسارے میں ہے. اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کے یہ قیمتی لمحات، ایک ایک سیکنڈ آخرت کی تیاری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام